الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات بر محمد علیہ محمد. عزیزان گرامی، حدیث پیغمبر اسلام ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، ان دونوں سے متمسک رہنا. ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں چیز میرے پاس وارد ہونے والی ہے. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے. یہ حدیث رسول اور آل رسول کے فرامین کو چھوڑنے والوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ حدیث ثقلین جسے بارہا سنا گیا اور جسے سرنامہ کلام قرار دیا جاتا ہے، بڑی اہم حدیث ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد امت کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کچھ کسی کو بنایا ہی نہیں. اتنا بڑا سید و سردار، سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، وجہ تخلیق ارض و سما، وجہ تخلیق کائنات، اتنا بڑا جسے اللہ نے اتنا معتبر بنایا، اور اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بعد امت کی ہدایت کا انتظام اس نے نہیں کیا، کہا جس کو بھی بنا لینا. صاف صاف حدیث یہ فرما رہی ہے، میں بنا کے نہیں جا رہا ہوں، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو یہ جب رسول کو بنانے کا اختیار نہیں ہے تو امت کو بنانے کا اختیار کس نے دے دیا؟ اور رسول فرما رہے ہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پتہ چلا رسول کی زبان مبارک سے سننے والے تو بہت ہیں، سمجھنے والے بہت کم ملے ہیں. اگر ان کی بات ان کے دل و دماغ میں حدیث رسول سمجھ میں آ گئی ہوتی تو غدیر بھلائی نہ جاتی، اہل بیت چھوڑے نہ جاتے. اس لیے کہ صاف صاف حدیث ثقلین میں ہے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ دونوں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گی، الگ نہیں ہو سکتی. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم الگ کر کے دیکھیں گے
کہ ہم نے قرآن لے لیا اور انہوں نے اہل بیت لے لیا، تو یہ ہماری بھی اور ان کی بھی غلط فہمی ہے کہ یہ الگ الگ نہیں ہوں گے۔ جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہیں وہیں قرآن ہوگا۔ اگر دیکھنا ہے تو کوفے کا بازار دیکھ لو، حسین سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی نیزے کی بلندی سے قرآن پڑھ کر بتلا رہے ہیں، جہاں حسین ہے وہی قرآن ہے، ان میں جدائی نہیں ہے، یہ ساتھ رہنے والے ہیں، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آنے والے ہیں۔ اب بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، رسول انہیں بھگائیں گے، بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو۔ یہ کیوں بھگائے جائیں گے؟ یہ اسی لیے بھگائے جائیں گے کہ جنہیں چھوڑ کر آیا تھا کہ ان سے متمسک رہنا، انہی کو چھوڑ دیا ہے، تو قرآن اور اہل بیت چھوڑنے کے بعد نہ نبی ملنے والے ہیں نہ کوثر ملنے والا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے، عقل پر پتھر اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ عزاداری امام یہی قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں وہ آج اس وابستگی کا اعلان جو ہے عزاداری کر کے بتلاتے ہیں، مجلس کر کے بتلاتے ہیں، ماتم کر کے بتلاتے ہیں، رو کر بتلاتے ہیں، سبیل لگا کر بتلاتے ہیں، نذر و نیاز کر کے بتلاتے ہیں، غم منا کر بتلاتے ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہیں۔ کربلا کے بعد دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو حقیقت کربلا کو چھپانا چاہتا ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ کوفے میں بھی یہی افواہ رہے گی اور شام میں بھی یہی رہے گی کہ باغی کو قتل کیا گیا ہے۔ اور جو حقیقت کربلا بیان کرنے والے ہیں وہ چاہے اسیر ہوں، چاہے بے ردا ہوں، چاہے قیدی بنائے گئے ہوں، چاہے تماشائیوں کے مجمع سے انہیں گزارا جائے، لیکن یہ کربلا پہنچا کے رہیں گے۔ اب چاہے بازار کوفہ ہو، چاہے بازار شام ہو، یا دربار کوفہ ہو، دربار شام ہو، ہر جگہ یہ بتلائیں گے کسے شہید کیا ہے۔ تم نے پردے ڈالے ہیں، باغی کو شہید کیا ہے، ہم بتلائیں گے وہ باغی نہیں تھا، وہ نبی کا نواسہ تھا۔ یہ کام جناب زینب نے کیا ہے، یہ کام مولا سجاد نے کیا ہے، اور اسی پیغام کو ہم عزاداری کی شکل میں پہنچا رہے ہیں کہ کربلا میں جسے شہید کیا گیا ہے وہ نبی کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، حسین ہے۔ وہ حسین جس سے اللہ بھی محبت کرتا تھا، انبیاء بھی محبت کرتے تھے، ملائکہ بھی محبت کرتے تھے، رسول اور آل رسول بھی محبت کرتے تھے۔ بعض لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کربلا کہاں سے قرآن میں آ جائے گی، یہ دین میں نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا۔ کربلا بعد میں واقع ہوئی ہے، 50 سال کے بعد واقع ہوئی ہے، صحیح ہے، 50 سال کے بعد، رسول اللہ کے جانے کے 50 سال کے بعد کربلا واقع تو ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ 50 سال پہلے جو کربلا بیان کی گئی تو کربلا ہونے والی ہے، یہ بتلا کر بیان کی گئی ہے۔ یہ آدم کو بھی بتلایا گیا، یہ نوح کو بھی بتلایا گیا، یہ موسیٰ عیسیٰ کو بھی بتلایا گیا، یہ ابراہیم کو بھی بتلایا گیا۔ کربلا واقع ہونے سے پہلے انبیاء مرسلین کو یہ بتلایا گیا کربلا ہونے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، مرسلین کے ذریعے سے، اولو العزم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ کربلا کے لیے تیاری کرو، کربلا سے متمسک رہنا ہے، کربلا سے وابستہ رہنا ہے، کربلا کے لیے آمادہ رہنا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں فقط
رسول نے تیاری کی ہے، مولا علی نے تیاری کی ہے، جناب زہرا نے تیاری کی ہے، سب نے کی ہے، کربلا کے لیے سب نے تیاری کی ہے۔ مولا علی نے کس شان سے تیاری کی؟ کہا عباس۔ جناب مسلم ابن عقیل، کہا ابن عقیل نے تیاری کی، کہا مسلم اگر عباس ہوئیں علی کے لیے تو مسلم ہو ہماری طرف سے۔ یہ کربلا کی تیاری ہے۔ یہ تیاری کربلا کے لیے اللہ نے انبیاء مرسلین سے کروائی ہے۔ اس پہ کیوں نہیں غور کیا جاتا؟ یہ لوگ اپنے عوام کو کیوں نہیں بتلاتے؟ وہ لوگ جو محرم آنے سے پہلے تیاری پوری کر لیتے ہیں حقیقت کربلا چھپانے کے لیے، کہ فضیلت عاشورہ بیان کرنے لگتے ہیں کہ اسی دن جو ہے آدم کی توبہ قبول ہو گئی، اور اسی دن موسیٰ کی توبہ ہو گئی، اور اسی دن موسیٰ بھی دریا سے بچ کے نکل گئے، اسی دن ابراہیم بھی نار نمرود میں سلامتی کے ساتھ آ گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حقیقت کربلا پہ پردے ڈالنے کی کوشش ہے، جبکہ حقیقت کربلا اگر بیان کی جاتی تو یہ بتلایا جاتا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو یاد حسین میں، آدم نے بھی یاد حسین منایا ہے، غم حسین منایا ہے، نوح کی اگر کشتی نجات پائی ہے تو یہ بھی یاد امام حسین کی وجہ سے، ابراہیم اگر نار نمرود سے بچے ہیں تو یہ بھی جو ہے یاد امام حسین کا۔ کیوں؟ ہر نبی نے تو غم منایا ہے۔ جب آدم توبہ کرنے کے لیے انہیں کلمات بتائے گئے، اسماء کی تعلیم دی گئی، تو جب نام میں مولا حسین آیا تو آدم کی کیفیت بدل گئی، دل رونے لگا، آنکھیں رونے لگی۔ اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار یہ کیسا نام ہے جس نے ہمارے اندر اتنی تبدیلی کر دی کہ ابھی تک ہم خوش ہو رہے تھے اب دل رونے لگا ہے۔ اس کا احساس، کربلا کا احساس ہر ایک کو کرایا گیا ہے۔ آدم کی توبہ یاد ہے، آدم روئے ہیں غم حسین میں، یہ یاد نہیں ہے؟ یہ ذمہ داری عزاداروں کی ہے، یہ ذمہ داری مجلس امام برپا کرنے والوں کی ہے، یہ ذمہ داری ایام عزا منانے والوں کی ہے کہ اس ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچائیں، حقیقت کربلا بتائیں۔ کربلا اتنی اہم ہے کہ جو کربلا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کے لیے تیار کرایا ہے۔ دیکھو کربلا نہ بھولنا۔ آدم نام حسین پہ روئے، کہا مولا رونا آ گیا، کہا یہ وہ نام ہے جو نبی کے نواسے کا ہے، کربلا کے میدان میں عاشور کے دن بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جناب آدم غم حسین میں روئے اور قاتلان حسین پہ لعنت کی۔ نوح کی کشتی دنیا بھر کی سیر کرتی ہوئی جب کربلا سے پہنچی ہے تو ہچکولے لینے لگی۔ نوح نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا پروردگار میری کشتی ہر جگہ سے سلامتی کے ساتھ گزری، یہ کون سی سرزمین ہے جہاں پر ہچکولے لینے لگی، ڈگمگا رہی ہے کشتی؟ کہ نوح یہاں سے جتنے گزریں گے سب کو ہم کربلا بتلائیں گے۔ کہا یہ کربلا کیا ہے؟ کہا یہاں نبی کا نواسا عاشور کے دن شہید کیا جائے۔ کون شہید کرے گا؟ یزید، اس کی فوج۔ نوح نے آدم کی طرح غم حسین منایا اور قاتلان امام پہ لعنت کی۔ ابراہیم اس میدان سے گزرے، ان کی بکریاں پانی نہیں پی رہی عاشور کے دن۔ کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ جانور بھی بھوکے پیاسے ہیں؟ کہا یہ کربلا کی زمین ہے، کربلا سے وابستہ رہنا ہے، یاد کربلا ہر نبی نے غم منایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کربلا واقع ہونے سے پہلے یاد کربلا میں غم منایا گیا، ہم اور آپ جو ہیں کربلا واقع ہونے کے بعد کربلا منا رہے ہیں۔ کربلا ہمیشہ منائی گئی، اب جو عاشور کی فضیلت بیان کرے سمجھ لو فوج یزید کا کوئی سپاہی ہے جو حقیقت پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔
اگر رسول اور آل رسول سے محبت ہے، اگر آپ غم حسین منا رہے ہیں تو حقیقت کربلا چھپنے نہ دینا۔ اور آج یہ ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کل تک جو مجلسیں ہوتی تھیں، وعظ و نصیحت ہوتی تھی، اجتماع ہوتے تھے، وہ باہر خبر نہیں جاتی تھی کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کون کیا پڑھ رہا ہے سب بیدار ہیں۔ اور جتنی بیداری آئے گی، جتنا ٹیکنیکل دور آئے گا، جتنا جو ہے علم میں اضافہ ہوگا، جستجو بڑھتی جائے گی، حقیقتوں کو لوگ تلاش کریں گے۔ آج دوسری قومیں جو ہیں اسی لیے پریشان ہیں کہ وہ کربلا کو چھپاتے ہوئے آئے ہیں۔ آج نوجوان کربلا کو تلاش کر رہا ہے اور اسے حقیقت کربلا پتہ چل رہی ہے۔ چنانچہ آج مخالفتیں زیادہ ہونے لگی ہیں، آج ہماری ذمہ داری زیادہ ہو گئی، آج ہماری رسائی ہر ایک تک ہے۔ کوئی کہیں بھی رہ کر کربلا تلاش کر سکتا ہے، تو کربلا بتانے کی ضرورت ہے۔ کیسے کربلا کا غم ہم نے خطبے میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مولا سجاد نے کس طریقے سے کربلا کا غم منایا ہے۔ 35 سال اگر امام زندہ رہے کربلا کے بعد تو دن اور رات ہائے بابا، کھانا دیکھا ہائے بابا، پانی دیکھا ہائے بابا۔ غوث فن کی دکان میں گھسے، پوچھا پانی پلایا تھا، لوگ اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے تھے تاکہ سید سجاد کے غم میں اضافہ نہ ہو۔ جب نگاہ پڑ جاتی تھی تو مولا جاتے تھے، پوچھتے تھے۔ ہمیں اپنے اولادوں کو عزاداری کے لیے باقی رکھنا ہے۔ عزاداری پہنچاؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کے لیے کام کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ یہ بڑی آسانی سے نہیں ملی ہے، بڑی قربانیوں سے ملی ہے۔ عزاداری مقصد حسین ہے، عزاداری پیغام حسین ہے، عزاداری ہی ہے جس نے دین بچایا ہے، شریعت بچلائی ہے، انبیاء کی محنتیں بچائی ہیں۔ انہیں بچانا ہے اور انہیں پہنچانا ہے، ان کی حفاظت یہ ہمیں اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ سید سجاد نے کیسے کیا؟ روتے رہے۔ اسی کردار کو مولا امام باقر علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ جو باپ کرے گا وہی بیٹا دیکھے گا۔ جبکہ 5ویں امام بھی کربلا میں تھے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اپنے بابا کو مسلسل یادیں امام میں گریہ کرتے ہوئے جب بیٹے نے دیکھا تو 5ویں امام نے اس طریقے سے عزاداری کو سمجھا ہے کہ جب 5ویں امام کی تاریخ شہادت آئی ہے تو امام نے اپنے فرزند چھٹے امام سے فرمایا کہ اے میرے لال، میری شہادت کے بعد میری وصیت پر یہ عمل کیا جائے کہ میرے پاس جو رقم ہے اس رقم کو عزاداری میں صرف کیا جائے۔ 5ویں امام نے اپنے باپ کو دیکھا ہے روتے ہوئے، اس بیٹے نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا ہے عزاداری کے لیے، اور یہ کہ 10 سال تک منا کے میدان میں ایام حج میں عورتوں کو بٹھا کر غم حسین منایا جائے، 10 سال تک یہ کام میرے پیسے سے ہو۔ اور جب کوئی پوچھے کہ یہ کیوں رو رہی ہیں تو انہیں کربلا بتایا جائے۔ یہ کس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی؟ اس بیٹے نے جس نے اپنے بابا کو کربلا کے نام پہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ 10 سال تک میرے پیسے سے منا کے میدان میں ایام حج، یہ وہ سیزن ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب پوری دنیا سے عالم اسلام سمٹ کر حج کے لیے منا میں جمع ہوتا ہے۔ منا میں قربانی دی جاتی ہے، یاد ابراہیم
امام فرماتے ہیں اسی منا میں بیٹھ کر 10 سال تک عزاداری کی جائے، اس کے لیے میں فنڈ دے رہا ہوں۔ اور جب پوچھا جائے یہ کیوں رو رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہیں کربلا بتلا دینا۔ یعنی کہ عزاداری کے اہتمام کے سارے انتظام ان لوگوں نے کیے ہیں جنہوں نے قریب سے عزاداری کو دیکھا ہے، کربلا کو قریب سے دیکھا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم عزاداری کو معمولی نہ سمجھیں۔ واقعاً یہی جذبہ تو آپ کے اندر ہے کہ آپ نے مجلسوں کا اہتمام کیا ہے، آپ نے جو ہے عزاداری کا اہتمام کیا، آپ نے فرش عزا بچھائی ہے، آپ نوحہ و ماتم و گریہ کے لیے تیار ہوئے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی ہیں۔ یہی وہ آپ کی محبت ہے جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہے۔ اس کو ہمیں باقی رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی نسلوں میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب تک ہم ہیں تب تک عزاداری ہوگی، نہیں، ہم رہیں نہ رہیں لیکن عزاداری ہونا چاہیے اور اس سے پہنچائیے۔ آج امام کا 10واں ہے۔ عزاداران حسین، اہل حرم کا امتحان تو سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ کربلا کے بعد انہیں کس طریقے سے گزارا گیا ہے، کس طریقے سے انہیں لے جایا گیا ہے کہ انہیں مقتل سے گزارا گیا ہے۔ کیسے گزارا گیا ہے؟ آج ہم بھی مسلمانوں میں یہ رواج دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو اس کے عزیزوں کو کیسے جنازے پہ لایا جاتا ہے، کیسے دلاسے دیے جاتے ہیں، کیسے پرسے پیش کیے جاتے ہیں، کیسے ہمدردی جتائی جاتی ہے۔ لیکن جناب زینب کو اس طریقے سے مقتل سے گزارا گیا کہ زینب فریاد کر رہی ہے، نانا آپ کے جنازے پہ ملائکہ نے نماز پڑھی، اے میرے نانا مجھے میرے بھائی حسین کے جنازے سے ایسے گزارا جا رہا ہے جیسے زینب حسین کی کچھ نہ لگتی ہو۔ اے نانا آپ پہ تو ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین بے گور کفن کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہے۔ نانا اس لاش حسین کو بیٹے نے کیسے دیکھا ہے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر آہن ہے، مہار ناقہ جو ہے امام کے ہاتھوں میں ہے، مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا بابا کا لاشا بے گور کفن۔ نگاہ بیٹے کی اپنے باپ کے لاشے پہ ایسی لگی کہ نگاہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ قیدی زینب، رسن بستہ بی بی زینب جو ناقے پہ سوار ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کے اس منظر کو دیکھا کہ بیٹے کی نگاہ باپ کے لاشے پہ ہے۔ زینب نے سوچا کہ اگر جو ہے حسین کے لاشے سے سیدہ سجاد کی نگاہ نہ ہٹائی گئی تو عجب نہیں بیٹے کی روح پرواز کر جائے۔ زینب کا امتحان بڑا عجیب تھا زدارو۔ رسن بستہ زینب نے اپنے کو ناقے سے گرایا، بیٹے کی نگاہ ہٹیے، بھوبی اماں یہ کیا کیا؟ کہا اے میرے لال سجاد، تیری نگاہ کو ہٹانے کے لیے زینب نے یہ قربانی دی ہے۔ اس طریقے سے بیٹے کو جو ہے گزارا گیا ہے۔ اب اس بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ کربلا پہنچائیں گے۔ کوفے کے بازاروں سے گزرے تو امام نے خطبے دیے، بازاروں سے گزرے، گلیوں سے گزرے، امام نے خطبے دیے، حقیقت بیان کی ہے۔ عزاداری حقیقت بیان کرنے کا نام ہے۔ عزاداروں، یہی وہ بیٹا ہے جو پوری زندگی روتا رہا،
جبکہ کربلا میں سید سجاد بیمار تھے، کس کی شہادت ہوئی خبر نہیں، کیا آپ کے ذہن کو ادھر لے جاؤں؟ جب مولا حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور بی بی زینب ساتھ میں ہے، اپنے بھتیجے کے خیمے میں آئیں، بیٹے کے شانے کو ہلایا، سجاد اٹھو دیکھو تمہارا بابا آیا ہوا ہے۔ تو بیٹے نے باپ کو دیکھا اور کہا بابا آپ کیا عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے؟ حسین فرماتے تھے اے بیٹا سجاد، ہر ایک فدا ہو چکا، بس تم بچے ہو یا ہم بچے ہیں۔ عزادارو وہ سجاد جو کربلا کے میدان میں بیمار تھے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، سجاد کو خبر نہ ہوئی، عباس کے بازو چھدے جو جدا ہوئے، مولا سجاد کو خبر نہ ہوئی، اکبر کے سینے میں نیزے کی نہیں ٹوٹی، سجاد کو خبر نہ ہوئی، آل محمد کے لاشیں آئے، سجاد کو خبر نہ ہوئی، علی اصغر کے گلے پہ تیر ہرملا لگا، سجاد کو خبر نہ ہوئی۔ ایسے بیماروں کو کیا ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ایسے بیماروں کو کیا بیڑیاں پہنائی جاتی ہے، لیکن یہ کربلا میں فوج یزید کا ظلم تھا، لیکن اس ظلم کے ساتھ ساتھ سجاد کی ذمہ داری یہ تھی جدھر سے گزروں گا بابا کے پیغام کو عام کرتا جاؤں گا، حقیقت کربلا بیان کرتا جاؤں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، در اہل بیت سے وابستہ فرما، ثابت قدمی عنایت فرما، جو کچھ عزاداری کے نام پہ کر رہے ہیں مولا اسے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ عزاداری امام برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔